أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج مسائل کے درس میں سوریہ نمسکار کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا نقطہ نظر یا شریعت کا نقطہ نظر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح سے یا کسی اور سطح سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی جب کوشش کی جائے گی اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا ہے، ایک دوسرے کو بیدار کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ملک کا کلچر کے نام پر بہت سی چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز سوریہ نمسکار بھی ہے۔ یہ سوریہ نمسکار کیا ہے؟ اسکولوں میں بچوں کے لیے بھی یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے اور بوڑھوں کے لیے خصوصاً ایکسرسائز کی بنیاد پر یوگا میں جو منتر پڑھائے جاتے ہیں اس میں خاص طور سے یوگا نمسکار کے اور سوریہ نمسکار کے سورج کو سلامی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سوریہ نمسکار یعنی سورج کو ہندی زبان میں سوریہ کہا جاتا ہے اور نمسکار کہتے ہیں کہ میں اپنا ماتھا اس کے سامنے جھکاتا ہوں۔ چونکہ ایک اصطلاح بن چکی ہے اور یہ اصطلاح سورج کی پوجا کے لیے، سورج کی عبادت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ سوریہ نمسکار کا نام لے کر کے اس کو یوگا کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یوگا ایک کانسنٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا، اس کو مذہبی طریقے سے جوڑ دیا گیا۔ ہمارے یہاں اللہ کا ذکر ہے، ایک آدمی پریشان ہے، ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، اسے وہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اس سے اس کا دھیان جمے گا۔ لیکن دنیا میں یوگا کا کانسیپٹ بھارت سے نکلا، اس کو مذہب سے جوڑ کر کے اس میں جو منتر پڑھائے جاتے ہیں وہ کل 12 منتر ہیں۔ یوگا میں 12 منتر پڑھائے جاتے ہیں جو سورج کے لیے نمن کرایا جاتا ہے، سورج کے سامنے نمسکار کرایا جاتا ہے۔ ان منتروں میں منتر نمبر 6 میں یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جو مخاطب کیا جاتا ہے سورج کو، اے طاقت اور قوت دینے والے، یہ الفاظ اللہ کے نکال کر کے سورج کو دیے گئے۔ یہ جو 12 منتر ہیں ان منتروں میں منتر نمبر 6 ایسا ہے جس میں سورج کو یہ کہا جاتا ہے اے طاقت دینے والے اور قوت دینے والے۔ ہمارا عقیدہ ہے طاقت اللہ دیتا ہے، قوت اللہ دیتا ہے۔ اسی میں منتر نمبر 8 ایسا ہے جس میں یہ صبح سویرے یوگا کے ذریعے جب سوریہ نمسکار کہا جاتا ہے، منتر نمبر 8 میں یہ کہا جاتا ہے اے صبح کے مالک، یعنی سورج کی طرف دیکھ کر کے اس کو صبح کا مالک کہا جا رہا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سب کا مالک بس ایک اللہ ہے۔ منتر نمبر 10 میں سورج کو دیکھ کر کہا جاتا ہے اے کائنات کے مالک، یعنی سورج کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے کائنات کے مالک۔ اور منتر نمبر 11 میں سورج کو یہ کہا جاتا ہے اے وہ ذات جو ہر قسم کی تعریف کی مستحق ہے۔ گویا سورج کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ جو منتر 12 کل منتر ہیں یوگا کے، ان منتروں میں سے یہ منتر نوٹیڈ ہیں جس میں شرک کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ہمیں 2 باتیں سمجھنا، سوریہ نمسکار کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید سمجھنا پڑے گا، شرک کیا ہے سمجھنا پڑے گا۔
اگر مسلمان توحید کو اور شرک کو سمجھ جائیں گے، یہ سوریہ نمسکار کا شرک بھی سمجھنا آسان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کسی چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ توحید پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ہر صورت میں توحید کی باتیں، توحید کی حمایت ہے اور شرک کی مخالفت ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ ذات میں اور صفات میں اکیلا ہے۔ یہ جملے بہت چھوٹے سے ضرور ہیں مگر گہرے بہت ہیں۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ ذات میں اکیلا ہونے کا معنی یہ ہے اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے، یعنی ذات میں اکیلا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے صفات کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اللہ کے صفات کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے۔ وہ اللہ کے صفات جو اللہ کے ذاتی صفات ہیں، وہ صفات اللہ کے خود بخود ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دی۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں۔ ہمیں جو ٹیلنٹ ملا ہے وہ ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ کسی کی خوبصورتی ہے وہ اللہ نے دیا ہے، کسی کو زبان میں کمال دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کو بہت تیز ذہن دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو اللہ کے صفات ہیں وہ کسی نے دیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ذاتی ہیں۔ اور اللہ کے جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ میرے اور آپ کے صفات کمزور ہوتے ہیں، عطائی ہیں، ملے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے صفات کمزور نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے جو صفات کمال ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سورج شریک ہونا تو دور کی بات، اللہ کے ذاتی کمالات میں نبی بھی شریک نہیں، ولی بھی شریک نہیں، کوئی انسان بھی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے صفات، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے بالمقابل ایک شرک ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا بھی شرک ہے۔ شرک کیا معنی؟ کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا اللہ دو ہیں، نعوذ باللہ، تین ہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ ایک شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے صفات میں سے جو کسی صفت کو غیر اللہ کے حوالے کرنا، ولی کو، نبی کو، فرشتے کو، نجومی کو، کاہن کو، سورج کو، چاند کو، کیا اللہ کے صفات دیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے صفات کسی کو، مخلوق کو نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس۔ طاقت دینے والا سورج نہیں ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے۔ صبح کا مالک سورج نہیں ہے، صبح کا مالک، شام کا مالک بس اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے صفات مخلوق کو دیے جائیں تو شرک ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تین صفات، ایک ہے اللہ کی صفت علم، دوسری اللہ کی صفت قدرت، اور تیسری اللہ کی صفت خلق۔ صفت علم کا معنی یہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اتنا گہرا ہے کہ اس کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ میں اور آپ پیدا ہونے سے پہلے مجھے اللہ جانتا تھا، یہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ کتنی عمر جیے گا، کتنی عمر کے بعد مرے گا، کتنا کمائے گا، یہ کیسے راستے پر چلے گا۔ یہ اللہ کا صفت علم ہے۔ اللہ کی صفت علم میں کوئی برابر نہیں۔ دوسری صفت اللہ کی صفت قدرت ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفت قدرت میں مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری صفت اللہ کی صفت خلق ہے، پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا۔ اب تک جو چیزیں بنتی رہی، بنی ہیں، اسے اللہ نے بنایا، یہ صفت خلق ہے۔ آج جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اسے اللہ پیدا کر رہا ہے۔ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی وہ سب اللہ پیدا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں صفت خلق۔ اللہ کی جو صفت خلق ہے اس میں کوئی اور آدمی، مخلوق شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مخلوق کو شریک کرے گا یہ شرک کہلائے گا۔
تو یہ توحید ہے، ایک طرف شرک ہے۔ اب توحید اور شرک کے مظاہر ہمیں سمجھنا، آپ نے توحید کو تو سمجھ لیا ہوگا اور شرک کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ دیکھیے توحید ایک چیز ہے، شرک کی ایک چیز ہے۔ اسی طرح توحید کے مظاہر، پریکٹیکل کرنے کی چیزیں توحید کی کیا کیا ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں شرک کے مظاہر کیا ہیں، پریکٹیکل شرک کے طریقے کیا ہیں۔ توحید اور شرک ایک عقیدہ ہے جو دل و دماغ کا عمل ہے، سوچ دل و دماغ کا عمل ہے۔ توحید بھی دل و دماغ کا عمل ہے، شرک بھی دل و دماغ کا عمل ہے، لیکن توحید کے بھی کچھ پریکٹیکل طریقے ہیں، شرک کے بھی کچھ پریکٹیکل طریقے ہیں۔ توحید کے پریکٹیکل طریقوں میں ایک چیز عبادت ہے۔ عبادت کے جتنے اقسام ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ توحید کے پریکٹیکل شکل ہے۔ میرے دل میں اللہ ایک ہے، ایمان ہے، مگر پریکٹیکل عملی زندگی میں اس کے مظاہر، اس کا مظاہرہ کیسا ہوگا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں۔ اس لیے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، یہ توحید کے مظاہر۔ مثال کے طور پر نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے، غیر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کو اتنا سینس نہیں ہے، وہ محرم کا روزہ امام حسین کے نام سے تھوڑی رکھے جاتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے رکھیں گے، حج کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، نظر و نیاز اور منت مانیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ آج بھی مسلمانوں کو اس کا سینس نہیں۔ نظر و نیاز ولیوں کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس کو شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نظر و نیاز عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ نظر و نیاز ایک عبادت ہے شرعاً، اس لیے اگر نظر و نیاز اور منت کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے کیا جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدہ ہے، دعا ہے، رکوع ہے، یہ سب چیزیں پریکٹیکل طریقے سے توحید کے مظاہر ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کیے جائیں گے، غیر اللہ کے لیے نہیں کیے جائیں گے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے توحید ہے ویسے توحید کے پریکٹیکل شکلیں، جیسے شرک ہے، اللہ کو نعوذ باللہ دو مان شرک ہے، اسی طرح اللہ کے صفات میں مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ ایسے ہی پوجا کرنا، عبادت کرنا، ماتھا ٹیکنا، سوریہ نمسکار کرنا، اس طرح کی جتنی شکلیں ہیں وہ شرک کی پریکٹیکل شکلیں ہیں۔ قرآن مجید میں جتنا شرک کی برائی بیان کی گئی، کسی اور عمل کی برائی نہیں بیان کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں شرک سے پاک رہتے ہیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اس دنیا میں توحید کا میسج دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے۔ یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب توحید والے رہے، شرک سے کوسوں دور رہے، ان کے ذہن و دماغ میں کبھی شرک نہیں پیدا ہوا۔ لیکن اللہ نے ان پیغمبروں کا تذکرہ کر کے دھمکی دی ہے، اگر پیغمبر ہو کر بھی تم شرک کرو گے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر پیغمبروں نے شرک کیا تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر شرک نہیں کرتے، وہ تو توحید کی طرف بلاتے ہیں، مگر تو پوری دنیا کو ڈرایا گیا۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں 65 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا، دیکھیے سب سے زیادہ توحید کی پاک صاف دعوت آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مگر اللہ نے ہمارے نبی کو ڈرایا لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں گے۔ یہ کس سے کہا؟ اللہ نے کہا، حضور سے کہا لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے عمل یعنی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اسی لیے گناہ تو چھوٹے بڑے بہت زیادہ ہیں، سب سے بڑا گناہ، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا۔
اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایک روایت میں ہے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہر گناہ معاف ہونے کی امید ہے۔ زنا ہے معاف ہوگا، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، معاف ہونے کی امید ہے۔ کسی کو قتل کیا ہے، غارت گری کی ہے، چوری ڈاکہ زنی ہوئی ہے، حرام خوری کی ہے، یہ گناہوں کے معاف ہونے کی امید ہے، لیکن شرک کے معاف ہونے کی کوئی امید نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد افترا اثما عظیما، اس نے بڑا بہتان لگایا، معمولی بہتان نہیں لگا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں یہی باتیں دہرا کر اخیر میں کہا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا جائے۔ شرک کا انجام اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں بتایا۔ مشرک کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں یہ بات کہی انہو من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ ساری باتوں کو سامنے رکھیے اور سوریہ نمسکار کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ یہ سوریہ نمسکار کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور ہم نے اس کو معمولی سمجھا۔ سورج کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم ترین نعمت سورج ہے۔ یہ روشنی دیتا ہے، یہ گرمی دیتا ہے۔ دنیا میں جو روشنی اور توانائی مل رہی ہے، حرارت مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں سورج کا تقریباً 32 جگہوں پر تذکرہ ہے۔ سورج کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، قدرت کی علامتوں میں سے ایک عجیب علامت سورج ہے۔ دیکھو وہ جل رہا ہے، ہزاروں سال سے روشنی دے رہا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 32 جگہ سورج کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ سورج نہیں ہوگا ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ ہماری زندگی ڈیپینڈ ہے سورج کی روشنی پر۔ اگر سورج نہیں نکلے گا سب بیمار ہو جائیں گے، اور سب چند منٹوں میں گھنٹوں میں مر جائیں گے، کوئی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ یہ سورج اللہ نے بنایا، انسان کی ضرورت کے لیے بنا۔ یہ سورج ایسے ہی مخلوق ہے جیسے چاند مخلوق ہے، یہ ایسے ہی مخلوق ہے جیسے زمین آسمان مخلوق ہے۔ پھر آپ غور کریں قرآن مجید میں اس پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے کسی مخلوق کو دیا، وہ انسان کو دیا۔ اب سوال یہ ہے سورج بڑی تکریم کی چیز ہے یا انسان تکریم کی چیز؟ قرآن نے کہا اس دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین آسمان، یہاں کا سب نظام انسان کے لیے بنایا گیا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ عزت کے قابل۔ جب انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، انسان کی پوجا کرنا درست نہیں، انسان کے سامنے ماتھا ٹیکنا درست نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سورج کی پوجا کی جائے؟ لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سمجھانا ہے یہ سوریہ نمسکار ایک بہت نازک عقیدہ ہے، ایک اصطلاح ہے جو مشرکانہ ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، اخیر بات یہ سمجھ لیں، عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دنیا کے ہر مذہب کی تعلیم ہے۔ ہندو کی گرنتوں میں، رگ وید میں، اور جتنی ان کی اپنیشد کتابیں ہیں، اسی طرح بائبل ہے، دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں یہی باتیں موجود ہے۔ اللہ ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، وہ دو نہیں ہے، اس کے صفات بھی اکیلے۔ جیسے بائبل میں کہا گیا کہ خدا صرف ایک ہے،
ہندوازم کی جو کتابیں ہیں جس میں رگوید بھی ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ خدا ایک ہے۔ گویا کہ بائبل میں اور دنیا کی پرانی کتابوں میں جب ایک ہے کہ خدا ایک ہے، اس لیے سوریہ نمسکار یعنی خدا کی طرح سورج کی تعریف کرنا، خدا کی طرح سورج کی توصیف بیان کرنا اور سورج کو کارساز سمجھنا، کائنات کا خالق سمجھنا، زندگی دینے والا سمجھنا اور اس کی خدا کی طرح تعظیم کرنا، یہ شرک ہے جو جائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ حرام ہونے کی وجہ سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بھی اس سوریہ نمسکار سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔